وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ چار کام نبی کریم علیہ السلام نے کیے۔ ایک، قرآن پاک کی آپ نے تلاوت کر کر کے اس معاشرے کو سنائی، تزکیہ فرمایا، پھر انہیں کتاب اللہ کی تعلیم بھی دی، پھر حکمت بھی ان کو سکھائی، فراست، بصیرت، وہ اس کے اصول و ضوابط سمجھائے، اور اس قوم کو سمجھائے کہ جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الامیین، وہ ان پڑھ لوگ تھے۔ یاد رکھیے، جب امیین یا لفظ امی نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ تعلیم سے عاری ہے، تعلیم سے خالی تھا، تعلیم سے محروم تھا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی جانب یہ منسوب ہوگا النبی الامی جیسے ہم کہتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں کیا جاتا اور نہیں کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعوذ باللہ تعلیم نہیں تھی، ان پڑھ جو لفظ ہم کر دیتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ وہاں اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ام القرا، مکہ معظمہ کے کئی نام ہیں، ان میں ایک نام ام القرا بھی ہے۔ جیسے ہم لاہور کے رہنے والے کو لاہوری کہتے ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے کو مدنی کہتے ہیں، پاکستان میں بسنے والے کو پاکستانی کہتے ہیں، اسی طرح ام القرا میں رہنے والے کو امی بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پیار اور نسبت کی وجہ سے امی بھی کہا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے جو ہماری اردو زبان کی تاریخ میں پہلی باضابطہ مسند کتاب شائع کی گئی پوری بر صغیر کی تاریخ میں۔ وہ 3 جلدوں میں قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں ماں کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور امی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مادرزاد علم والے تھے۔ النبی الامی، مادرزاد علم والے نبی، وہ یعنی مادرزاد اللہ پاک نے کس طرح علم والا بنایا تھا، حکمت فراست والا بنایا تھا۔ لیکن یہاں چونکہ بات ہو رہی ہے نبی پاک کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے، تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر ان لوگوں میں بھیجا جو امیین تھے، ان پڑھ تھے، اور ساتھ کیا تھے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ وہ راز جس کا بھی بات کر رہے تھے خان صاحب، راز ہوتا ہے اس راستے کو کہا جاتا ہے صراط مستقیم، کہ جو کامیابیوں کا راستہ ہوتا ہے، جس پہ چل کر انسان کامیابی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب اس سے بھٹک جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں گمراہ، راستہ اس نے گم کر دیا، کسی اور راستے پہ نکل گیا جو اس کی منزل کی جانب نہیں جاتا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہ کامیابیوں کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ تھے، لیکن بالآخر نبی پاک نے چند سال ان کے اندر 4 کام کیے، جس کی تفصیلات آپ خان صاحب سے سن چکے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ 4 کام جب ہو گئے تو وہی قوم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے جو خود نہ تھے راہ پر، وہ اوروں کے رہبر بن گئے۔ تو وہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ تو یقیناً وہ 4 کام آپ نے یاد رکھنے۔ ہمارے اداروں میں یہی 4 کام ہو رہے ہیں، تعلیمیں، قرآن پاک کی تلاوت۔ وہ جو فرما رہے تھے کہ بعض اوقات وہ عربی جانتے تھے صحابہ کرام، سارے صحابہ عربی نہیں جانتے تھے۔ سلمان فارسی، ان کی زبان بنیادی طور پہ عربی نہیں تھی، فارسی تھی۔ حضرت صہیب کی مادری زبان عربی نہیں تھی، رومی تھی۔ اسی طرح حضرت بلال کی مادری زبان عربی نہیں تھی، وہ حبشی تھی۔ تو اس طرح وہ یہ مقصد نہیں ہے، بعض بات جو قرآن پاک ہے اس کی اپنی صوتی تاثیر بھی ہوتی ہے، معنی سمجھ نہ بھی آئے تو صرف تلاوت قرآن سے، اس لیے اللہ نے اسی آیت میں فرمایا یتلو علیہم آیاتی، تلاوت الگ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کی تعلیم الگ بیان کی ہے۔ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن پاک کی تاثیر تو ایسی تاثیر ہے
اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو قرآن سننے سے ہی وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہ تو قرآن پاک کی جو آپ ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس کو قرآن پاک کی 2-4 آیات کا ترجمہ بھی نہ آتا وہ تلاوت تو سنے قاری عبد الباسط صاحب سے، وہ ائمہ حرم سے تلاوت سن لے. تو جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. ابھی وہ فرشتوں کے نزول کی بات کر رہے تھے، اللہ سورہ یونس میں سے آگے فرماتا ہے، فرمایا وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من آیات، فرمایا وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. فرمایا جب قرآن کی تم تلاوت کرتے ہو اس کو سننے کے لیے صرف اللہ فرماتے، فرشتے نہیں آتے. کنا علیکم شہودا، میں اللہ خود حاضر ہو جاتا ہوں. اللہ کیسے حاضر ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں. اور یہ بھی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی اور زبان میں تقریر کی جائے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن قرآن پاک بے شک کسی کو عربی زبان نہ بھی آتی ہو، لیس کمثلہ شیء، کسی غیر اللہ کی تقریر اسے قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، جو میرے اللہ کا خطاب ہے، جو میرے اللہ کی تقریر ہے، ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. کہاں میرا اللہ اور کہاں کسی اور کی تقریر. تو بات کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اس کو بھی عام کرنا ہوگا. ہمارے اداروں کے اندر، گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر یہ معاشرہ قرآن، نبی پاک حدیث سنا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ اذا رسول بینہم الا نزل علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده. جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں. اور فرشتوں کو آنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کو دیکھ کر وہاں جو شیطان ہوتے ہیں وہ ٹھہر نہیں سکتے. یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا. میدان بدر میں 313 صحابہ کرام ادھر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1000 کا لشکر جرار ابو جہل کی قیادت میں دوسری طرف تھا. ان کے ساتھ شیطان بھی انسانی شکل میں موجود تھا، اور خود سرداران قریش بھی اس کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون ہے. لیکن جیسے جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا فضائے بدر تو پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. ہم بھی جب آئے نا فرشتے تو اس نے دوڑ لگا دی. سرداران قریش نے کہا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا. وہ فرشتوں کو دیکھ کے اس نے دوڑ لگا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گھر والا گھر بند کرتا ہے رات کو آتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر، یعنی قرآن پاک پورا نہیں، ایک سورت بھی نہیں، ایک آیت مکمل نہیں، صرف بسم اللہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کی پہلی آیت کا کچھ حصہ ہی پڑھتا ہے، تو فرمایا شیطان باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. تو جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں شیطان چلے جاتے ہیں. مانا یہ ہے جب شیطان نکلتے ہیں نا بھاگتے ہیں، وہ نجاستیں، قدورتیں اور انتشار، خلفشار، جتنی اس طرح کی بیماریاں وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں. اور جب فرشتے آتے ہیں اللہ کی رحمت، اتحاد اور باہمی محبت کا پیغام لے کر آتے ہیں. چونکہ آج ہمارا موضوع ہے اتحاد امت. یہ مدارس میں، یہ ہمارے جامعات میں، یونیورسٹیز کے اندر ہم نے اس کو کیسے پروان چڑھانا ہے؟ چونکہ آپ طلباء اور طالبات مستقبل ہیں ہمارا ہر لحاظ سے. وہ پیرنٹ کی بھی بات کر رہے تھے، ڈاکٹروں کی بات کر رہے تھے. آپ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ مستقبل قریب میں آپ نے مختلف شعبوں میں جا کر اپنا کردار پیش کرنا ہے. ایک ریاست کے استحکام کے لیے، ایک ریاست کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے آپ نے انشاءاللہ کردار ادا کرنا ہے. لیکن کردار اسی نہج پر، وہ جو اللہ نے فرمایا نا تیسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، چوتھے نمبر پر حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہ طب نہیں ہے جو آپ ڈاکٹر پڑھ رہے ہیں یا حکیم بنتے ہیں لوگ، یہ حکمت نہیں. حکمت سے مراد فراست، بصیرت، ایک اچھے انداز سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ کار جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا، اخلاق سے بھرا ہوا. آپ نے معاشرے کے اندر جس انداز سے اپنا کردار پیش کیا ہے کہ جس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ خود قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا.